انسان کو جو کام مشکل لگتے ہیں یقین کیجیے اللہ کے لیے وہ کام بے حد آسان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان کے منتظر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کن فرما دیتا ہے تو وہ کام اس طرح ہو جاتے ہیں کہ دیر بھی نہیں لگتی اور چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں وسیلے ایسی ایسی جگہوں سے بنتے ہیں کہ انسان کی سوچ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ وسیلہ آخر کہاں سے گیا، یا یہ مدد کہاں سے آ گئی ہے، اور میرا بگڑا ہوا کام کیسے آسانی سے ہو گیا۔ میں تو انتظار میں تھی یا تھا کہ مجھے پتہ لگے گا کہ کہاں سے مدد آئی، جو بغیر بتائے پتہ چلے ہی مدد آ گئی، میرا کام بن گیا۔ اور بالکل اسی طرح سے انسان کے لیے جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں ان کے لیے دعا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ مشکلیں آسان ہو سکیں اور اللہ کی نگاہ کرم ہم سب پر ہو سکے، مجھ پر ہو سکے، آپ پر ہو سکے۔ اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم نے دعا کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں اور کیا چیزیں ایسی اختیار کرنی چاہیے جس سے ہماری دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جائے۔ دعاؤں کے 3 درجات ہیں، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہمیں بہترین ملنا ہوتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، بہترین عطا ہوتا ہے، یا اس کا بھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی، اور کچھ رمضان جب شروع ہوا تھا تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی کہ استغفار جو ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار ہی وہ چیز ہے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی اور جو غلط کام ہم لوگ جانے میں کرتے ہیں ان کی توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کا ورد کرتے رہیں گے، تو ہماری وہ دعائیں بھی قبول ہوگی جو ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اویس فیملی ولاگس اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ سو فرینڈس، پچھلے کچھ دنوں میں جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے نا تو دوپہر میں تھوڑا ٹائم مل جاتا تو میں کچھ ویڈیوز پہ ریسرچ کر رہی تھی، کچھ مفتی کی، کچھ مولوی یا اسکالرز وغیرہ کی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ استغفار کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو مجھے بس یہی سمجھ لگی کہ جیسے جو گناہ ہم لوگ تو خیر کبیرہ صغیرہ گناہ ہر وقت ہی کرتے رہتے، شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہی ہے نا۔ تو ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہم نے یہ غلطی کر دی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انجانے میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نا اکثر غلطیاں ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں اور اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم نے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم نے بچنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا، استغفار کا ورد کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ بات تسلیم کروانی ہے نا کہ یار ہم سے یہ گناہ ہو گئے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایکسیپٹ کر لینا اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہم اگلے سٹیپ پر جائیں گے نا۔ تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگے، اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی اپنا معمول بنا لیں، ہر وقت اپنا یہ ورد جاری کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور اس بات کا تہیہ کریں کہ آئندہ جو ہے نا وہ اس طرح کی بات نہ ہو یا اس طرح کی غلطی نہ ہو۔ دعا کی قبولیت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ اگر ہم لوگ استغفار کریں گے تو یقین کریں پھر جو ہمارے دل کے اندر جو خیال بھی ہوں گے نا، دل کے اندر جو خواہشیں ہیں، جو مرادیں ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے، جو ہماری دعائیں ہیں، استغفار کے زور پہ وہ سب پوری ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ بندہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اور یہ مجھ سے ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو وہی عطا کر دوں جس کی اس کو خواہش ہے، جو اس کی دلی مراد ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ دعائیں قبول ہونا بھی شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے نا جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک ہماری استغفار کو قبول فرما لیتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایسے کام ہمارے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، یا وہاں سے مدد آتی ہے جہاں سے ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں کہ ہم پر مصیبت آ گئی ہے، ہم پر مشکل آ گئی ہے، ہمارا کام کس طرح سے آسان ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبولیت کا درجہ بخشتا ہے تو ہمارا کام بے حد خود بخود ہی آسان ہو جاتا ہے، ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ سب ہو جائے گا۔ اور جب یہ سٹیج آئے تو پھر شکر گزاری تو لازم ہو جاتی ہے، اور شکر ادا کرنا تو ہر انسان پہ فرض ہے، چاہے آپ کے پاس کچھ ہے یا چاہے کچھ بھی نہیں ہے، جس حال میں بھی آپ ہیں، اچھے حالوں میں ہیں، برے حالوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور مجھے یہ لائن نا بہت زیادہ پسند ہے، یہ جو آیت ہے نا ان مع العسر یسرا، یہ والی آیت مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ جب میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے اللہ تعالیٰ
پہ کی ذات پہ اور زیادہ میرا یقین اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی مشکل آتی ہے تو آسانی بھی آتی ہے، لیکن ہر وقت آپ کی زندگی میں، ہماری زندگیوں میں آسانی تو نہیں نہ رہ سکتی، آسانی کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی ہیں۔ مشکلات نہیں آئیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے نصیب ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیسے کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریت کیسے ہوں گے اگر ہماری زندگی میں مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں نہیں آئیں گے۔ تو پریشانیاں اور مصیبتیں اسی لیے ہی آتی ہیں کہ ہم اللہ پاک کے آگے سجود ہو کے اللہ پاک سے دعا کریں، صرف اسی سے مانگیں، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہماری مشکلوں اور مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک یہ بات بھی میں نے سیکھی ہے کہ جب ہماری نعمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں نا، ہمیں وہ سب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، تو ہم پھر نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگنا کم کر دیتے ہیں یا بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ جب ہماری نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں نا تو ہمیں استغفار کو کم کرنے کی بجائے اس کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب کہ کتنا اور کب تک پڑھنا چاہیے، اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو سکے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا۔ استغفار کو اپنا معمول بنا لینا ہے اپنی زندگی کا، یہ ایک دن، ایک ہفتے یا ایک مہینے کی بات نہیں ہے۔ ہم اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ایک ہفتے تک کے لیے اتنا پڑھیں، یا اس طرح سے ایک دن کے لیے یہ ورد کریں، یا عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے پاس یہ پڑھیں۔ اس طرح سے مجھے تو نہیں اس پہ بلیو ہے۔ جو آپ نے پڑھنا ہے نا اس کو اپنے دل سے جاری و ساری رکھیں، اور جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی عادت یہ ختم نہیں ہوتی، اس کے زبان پہ خود بخود ہی استغفار، استغفر اللہ خود سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر بندے کو پتہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بندہ نہیں پڑھ رہا ہوتا کیونکہ اس کو توفیق ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ جس کو توفیق نہیں ملتی، جس کو توفیق ملتی ہے نا، تو وہ اگر وہ یہ پڑھنا شروع کرے اور پھر وہ ہمیشہ اس کو کنٹینیو رکھے گا، اس کا چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ویورز، جتنا میں نے سیکھا اور دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں میں، ریسرچ کی ہے، تو مجھے یہی پتہ چلا کہ استغفار ہماری قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، استغفر اللہ، اور ہمارے گناہوں سے بھی ہمیں نجات ملتی ہے، بخشش ملتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ استغفار کر لیا تو آپ نے پھر سے وہی گناہ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کر کے پھر آپ کوشش کریں کہ آپ سے جو جانے میں جو آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ نہ ہوں، کیونکہ بار بار تو اللہ پاک بھی پھر کہتا ہے نا کہ بھئی تو گناہ کیے جا اور معافی مانگے جا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ گناہ کوشش کریں کہ نہ ہوں، بلکہ زندگی سے ختم ہی ہو جائیں، بالکل نکل ہی جائیں، تو دیکھنا پھر کیسے ہماری زندگی باغ و بہار ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے، ہمیں وہ سب کچھ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا اپنی زندگی میں جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اپنی زندگی میں عاجزی اور انکساری لے کر آئیں، تو انشاءاللہ اس رمضان تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا جو ہے وہ قرب نصیب کرے، اللہ پاک ہمارے سارے بنے ہوئے بگڑے ہوئے کام ہمارے سارے بنا دے، ہمیں مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات دلا دے۔ سب کے لیے میری دعا ہے، اور رمضان میں تو خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، شیطان بند ہو جاتا ہے نا، تو میرے خیال سے لوگ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اور کم گناہ اور غلطیاں کرتے ہیں۔ تو شیطان کو فی الحال بند ہی رہنے دیں، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ شکریہ بہت آپ سب کا کہ آپ نے تھوڑی دیر بیٹھ کے میری بات سنی۔ میں کوئی بہت بڑی کوئی اسکالر نہیں ہوں، یا میں بہت ہی کوئی ناچیز سی انسان ہوں، مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جتنا کچھ تھوڑا بہت مجھے پتہ چلا ہے وہ میں نے آپ کے سب کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔